کامیابی کے خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن حقیقت میں کامیابی ان کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 10 سنہری اصولوں پر جن پر اگر آپ آج سے عمل شروع کر دیں تو کامیابی، سکون اور عزت خود بخود آپ کے قدم چومے گی۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جو سب سے پہلا اصول ہے جس پر اگر آپ آج سے عمل شروع کر دیں تو آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، سکون پا سکتے ہیں اور عزت آپ کا مقدر ہوگی، وہ ہے وقت کی قدر کرنا اور اسے ضائع نہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ دولت، زمین، جائیداد نہیں ہے بلکہ وقت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یعنی زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ وقت کی بربادی جو ہے نا وہی انسان کی ناکامی ہے۔ روزمرہ زندگی میں اگر آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کل سے پڑھنا شروع کروں گا، اگلے ہفتے ورزش شروع کروں گا، ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن پاک سیکھنا شروع کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کل کبھی نہیں آتا۔ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں نا وہ اپنی زندگی کو خود تباہ کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک کامیاب انسان جو ہے نا وہ وہی ہے جو اپنے وقت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے نا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ پڑھائی ہو، کاروبار ہو یا کوئی بھی گھریلو کام ہو۔ وقت کی منصوبہ بندی جو ہے نا سب سے پہلی کنجی ہے۔ آج سے ہی یہ عزم کریں کہ فضول سوشل میڈیا سکرولنگ، گپ شپ اور بیکار چیزوں پر گھنٹوں ضائع نہیں کریں گے۔ جیسے ایک کسان جو ہے بیج بونے کے لیے موسم ضائع نہیں کرتا نا، جیسے ہی موسم آتا ہے وہ بیج بونے کی جلدی کرتا ہے کہ موسم ختم نہ ہو جائے، موسم سازگار ہو اس کے لیے تو وہ بیج بو دیتا ہے۔ ویسے ہی کامیاب لوگ وقت کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اس لیے وقت کو اپنی دولت سمجھیں، کیونکہ یہ ایک بار چلا گیا نا تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف، نماز اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا۔ کامیابی جو ہے نا صرف دنیاوی نہیں ہے بلکہ آخروی بھی ہونی چاہیے، آخرت کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز انسان کی زندگی کو نظم و ضبط دیتی ہے۔ جب 5 وقت انسان اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ پاک انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو دنیا کی مشکلات بہت چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور اللہ پاک انہیں حل کرتا جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کا دل پرسکون رہے، اس کے فیصلے صحیح ہوں، اس کی محنت رنگ لائے، تو سب سے پہلے نماز قائم کریں، کیونکہ یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے سنہری اصول کی طرف، جس پر اگر آپ عمل کریں تو آپ اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے والدین کی خدمت اور دعائیں لینا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ والدین کی دعا جو ہے نا تقدیر بدل دیتی ہے، اور آپ نے کئی کہانیاں بھی دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، اور ریالٹی میں بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا، اور میں نے خود اپنی زندگی میں یہ چیزیں آبزرو کی ہیں کہ جو بچے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کی زندگی میں اللہ پاک آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور ایک شخص نے ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کی، حتیٰ کہ کاروبار کے وقت میں بھی نا وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو یاد کرتا۔ اللہ پاک نے اسے اتنی ترقی دی کہ آج لوگ اس کی کامیابی کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو ماں کی دعا ہے نا اور باپ کی رضا سے بڑھ کر کامیابی کا کوئی دروازہ نہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ماں کی، باپ کی دعائیں سمیٹیں، ان سے پیار سے بات کریں۔ اگر وہ بوڑھے ہیں، اگر آپ کو کسی بات پہ ڈانٹ دیتے ہیں، آپ کی بلا وجہ آپ کو جھڑک دیتے ہیں، تو ان کی باتوں کا غصہ کرنے کی بجائے مسکرا کر ان کی باتوں کا جواب دیں اور ان سے پیار سے بات کریں۔ اب آتے ہیں چوتھے اصول کی طرف، سچائی اور دیانتداری کو اپنانا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا
جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ دیانتدار اور سچے ہوتے ہیں۔ جو انسان سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ وقتی طور پر اگر لگتا بھی ہے نا کہ یہ کامیاب نہیں ہو رہا یا اس کی راستے میں مشکلات آ رہی ہیں، لیکن اگر وہ دیانتداری کے ساتھ اپنے کام کو کرتا ہے، سچائی کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اللہ پاک اس کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک دکاندار ہے جو اپنے گاہک کے ساتھ ایمانداری کرتا ہے، چاہے وہ کمائے کم، مگر اس کے گاہک جو ہے نا ہمیشہ واپس آتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے کام میں برکت ضرور ڈالتا ہے، اس کی سچائی کی وجہ سے، اس کی دیانتداری کی وجہ سے، اور اس کے جو کم بھی کماتا ہے نا اس میں بھی اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے۔ اور لیکن جو دھوکہ دیتا ہے، چاہے اس کا کاروبار بہت چل رہا ہے، آپ وقتی طور پر اس کو لگتا ہے کہ میں بہت فائدہ اٹھا رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے کر یا غلط چیز بیچ کر یا غلط بات بتا کر میں لاکھوں کما رہا ہوں نا، تو وہ فائدہ وقتی ہوتا ہے، چند سال بعد یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور انسان بہت مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے ایک طرح سے۔ جب اللہ پاک اس کو دیتا رہتا ہے، دیتا جاتا ہے نا، اللہ پاک اس کو آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر آتا ہے یا نہیں، یا یہ اسی چیز کو صحیح سمجھتا رہتا ہے اور دھوکے سے ہی اپنا کاروبار چلائی جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کے جو اللہ پاک نے راستے بتائے ہیں نا سچائی اور دیانتداری کا، اس کو اپنائیں، اور اپنا کاروبار ہو، آپ کا گھر ہو، کسی بھی جگہ سچائی کا دامن نہ چھوڑیں، دیانتداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو آپ کامیاب ہوں گے، پرسکون ہوں گے۔ اب آتے ہیں 5ویں اصول کی طرف، علم اور مسلسل سیکھنے کی عادت ڈالنا۔ قرآن پاک کی جو پہلی وحی تھی نا وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ کامیاب انسان کبھی سیکھنا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، چاہے وہ قرآن پاک ہو، قرآن پاک کی سمجھ ہو، دنیاوی تعلیم ہو یا ہنر، کچھ نہ کچھ وہ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ جیسے ایک گھریلو عورت ہے جو کھانا پکانے کو صرف ضرورت سمجھتی تھی، جب اس نے اس ہنر کو بزنس میں بدلا نا تو وہ کامیاب کاروباری خاتون بن گئی۔ یہ علم اور سیکھنے کا کمال تھا کہ اس نے دیکھا، اس نے اپنی آس پاس لوگوں کو آبزرو کیا کہ میں اپنے ہنر کو کس طرح بزنس میں کنورٹ کر سکتی ہوں۔ اس نے اس ڈیجیٹل دور کے مطابق اپنے اسی ہنر کو، کہ وہ کھانا پکانے کے ہنر کو ہی اس نے کاروبار میں کنورٹ کر دیا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ فوڈ پانڈا ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے جس پر آپ اپنا کھانے کا بزنس شروع کر سکتے ہیں، اپنے کچن سے، اپنے بہت لو انویسٹمنٹ سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں 6 پوائنٹ کی طرف، 6واں اصول جو آپ اپنی زندگی میں اگر آپ لے آئیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں، وہ ہے مثبت سوچ اپنانا۔ قرآن پاک کہتا ہے کامیاب لوگ مشکلات کو مسئلہ نہیں بلکہ موقع سمجھتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی پرابلم آتی ہے نا تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سلوشن جو ڈھونڈ سکتے ہیں نا، یا جو کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، سب کچھ یعنی کہ بھول جاتے ہیں اسی ٹینشن میں، ان کا یعنی کہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنا اپنے مائنڈ کو سٹریس میں لے آتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکلنا ہے۔ لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو بڑی بڑی مشکلات بھی ہوتی ہیں نا، وہ پرسکون ہو کر اس کو سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اور وہ اللہ پاک کے اس قول پر، اس جو ایک آیت پر پورے پکے یقین کے ساتھ جو ہے نا پورا یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ اس مشکل میں آسانی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے اس حکم کو یعنی کہ ان کو پکا پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے نا، کہی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اس مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ اس آسانی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بھی موقع سمجھتے ہیں، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ جیسے اگر ایک طالب علم ہے، اگر فیل ہو جائے تو منفی سوچ والا جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، وہ چھوڑ دیتا ہے۔
لیکن جو مثبت سوچ والا پازیٹیو تھنکنگ والا بچہ ہوتا ہے نا، وہ دوبارہ محنت کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں 7ویں اصول کی طرف، محنت اور صبر کے ساتھ جد و جہد کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کامیابی بغیر محنت کے کبھی نہیں آتی۔ تو یہ تو بات ہے کہ جب آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت تو کرنی ہے آپ نے، اور صبر کے ساتھ جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے کہ جب انسان ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے اور اس میں سے ڈھونڈنا چاہیے کہ میں نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو رہا، یا مجھے میرا محنت کا صلہ نہیں مل رہا، میں کون سی غلطیاں کر رہا ہوں۔ صبر کے ساتھ جد و جہد کرتا رہے نا انسان، تو انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے یعنی جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو انسان محنت کرتا ہے محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ہم انہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ تو کامیابی کبھی بھی بغیر محنت کے تو آتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، لوگوں کو دیکھتے جائیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ کامیاب ہو گیا تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس انسان نے کتنی محنت کی ہے۔ تو محنت کریں، محنت کرنے والا انسان ہی اصل کامیاب ہے۔ اگر آپ محنت کر رہے ہیں آپ کامیاب نہیں ہو رہے، آپ محنت کرتے جائیں، اللہ پاک آپ کو محنت کا صلہ ضرور دے گا۔ اب آتے ہیں 8ویں اصول کی طرف، حسن اخلاق اور اچھے تعلقات رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی ایک جگہ پڑھا ہے تھا کہ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی نا، آپ کے میزان میں سب سے بھاری چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ کامیاب لوگ جو ہے نا ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اچھی PR بناتے ہیں، لوگوں کو عزت دیتے ہیں، نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں اور محبت پھیلاتے ہیں۔ اور جب آپ حسن اخلاق سے دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو کامیابی بھی دیتا ہے، لوگ بھی آپ کو عزت دیتے ہیں اور اللہ پاک آگے بڑھنے کے مواقع بھی آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ پہ بچوں کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ ہم ماشاءاللہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں نا، تو 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں مکمل طور پر خاموشی ہو، تو اس لیے آپ تھوڑا سا اگنور کیجیے گا۔ اور آج کی تیاری سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہماری ماشاءاللہ سے فیملی کتنی بڑی ہے۔ ماشاءاللہ سے الحمدللہ آج میری بیٹی کا رزلٹ آیا تھا اور ہمارے اپنے ہی گھر میں سب کی پارٹی تھی، تو اس کو انجوائے کریں۔ اب آتے ہیں 9ویں اصول کی طرف، غصے اور حسد پر قابو پانا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصے اور حسد جو ہے نا انسان کی کامیابی کو کھا جاتے ہیں، ان پر قابو پانا نا کامیابی کی علامت ہے۔ جب آپ کسی بھی کی بات پر غصہ کرتے ہیں یا اللہ پاک نے کسی کو بہت زیادہ عطا کیا ہے آپ حسد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ غصہ کرنے کی صورت میں بھی آپ اپنی انرجی ڈرین کر رہے ہوتے ہیں، اور حسد کرنے کی شکل میں بھی آپ دوسرے اللہ پاک کی تقسیم پر ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو آپ دونوں صورتوں میں خود پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ جو محنت کرتا ہے، جس کو اللہ پاک نے نوازا ہے، اللہ پاک نے تو اس کو نوازتے ہی جانا ہے، اور وہ اپنی جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے وہ انجوائے کرتا ہی جائے گا۔ آپ کی نیکیوں کو حسد کھا جائے گا، آپ کے اعمال کو کھا جائے گا، آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آپ ہمیشہ جلتے کڑتے ہی رہیں گے اور اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اگر کسی کے پاس اتنا کچھ ہے وہ کامیاب ہے تو دیکھیں وہ کیسے کامیاب ہوا۔ میں بھی اتنی محنت کروں، میں بھی اپنے اندر وہ ابیلٹیز لے کر آؤں، اپنی سکلز کو امپروو کروں کہ میں بھی کامیاب ہو سکوں۔ جو انسان کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا کبھی بھی کسی انسان کا کہ اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس کسی کے اتنے نمبر آئے ہیں تو میرے بھی اتنے نمبر آنے چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا ہے تو مجھے بھی نوازے۔ نہیں، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ کی اپنی دوڑ ہے، ان کی اپنی دوڑ ہے۔ جو اس نے محنت کی اللہ پاک نے اس کو عطا کر دیا، جو آپ محنت کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر رہا ہے۔
بس اتنی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے نا، لیکن اللہ کی ذات نہ چاہے آپ کو نقصان پہنچانا، تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر ساری دنیا آپ کو مل کر فائدہ دینا چاہے لیکن اللہ آپ کو فائدہ نہ دینا چاہے، تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو نوازتی ہے اس کے اعمال کی بنیاد پر، اس کی نیت کی بنیاد پر، اور کسی کو دے کر آزماتی ہے تو کسی سے لے کر آزماتی ہے۔ بس ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں۔ اب آتے ہیں 10ویں سنہری اصول کی طرف، جس کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کامیاب، پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ ہے شکر گزاری اور قناعت کی زندگی گزارنا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور قناعت کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ پاک نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اگر آپ دیکھیں گے سانس لے رہے ہیں آپ، اللہ پاک نے آپ کو صحت والی زندگی دی ہے، 2 وقت کا کھانا دیا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، گھر ہے رہنے کے لیے، تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو گننا شروع کریں گے نا، اتنی نعمتیں ہیں نا آپ کے پاس کہ آپ شمار نہیں کر پائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور جو آپ کی خواہشات ہیں اللہ پاک سے دعا کریں کہ اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو انہیں بہترین بنا کر عطا کرے مجھے، اور اللہ پاک کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن گن کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اللہ پاک آپ کو اور زیادہ نوازے گا۔ سب سے آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ کامیابی کے دروازے جو ہیں نا اللہ کے اصولوں سے کھلتے ہیں۔ اگر آپ وقت کی قدر کریں گے، نماز قائم کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، سچائی اور علم کو اپنائیں گے، مثبت سوچ اور محنت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، حسن اخلاق کو اپنائیں گے، غصے اور حسد کو ختم کریں گے اور شکر گزاری کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے نا، تو دنیا بھی آپ کی ہوگی اور آخرت بھی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ہم سب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور میرے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔